بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. میں آپ کی میزبان ربیکہ عبدل. خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے منعقد اس خوبصورت تقریب میں ہماری گیسٹ آف آنر سیکرٹری منسٹری آف انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ اینڈ چیئر پرسن پی ٹی وی بورڈ آف ڈائریکٹر محترمہ شہیرہ شاہد صاحبہ. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بھرپور تالیوں میں میم کو آپ ویلکم کہیے. یہ خصوصی پروگرام آپ کے لیے پی ٹی وی نیٹ ورک اور پی ٹی وی ڈرامہ اینڈ فلم اکیڈمی، نیشنل کمیشن آن دا اسٹیٹس آف وومین NCSW اور دخترانی پاکستان کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے. پی ٹی وی ڈرامہ اینڈ فلم اکیڈمی کے تمام سینئرز کے ہم شکر گزار ہیں، بالخصوص جی ایم صاحب پی ٹی وی ڈرامہ اینڈ فلم اکیڈمی جناب عمران صدیقی صاحب. سر آپ کا بہت شکریہ. NCSW نیشنل کمیشن آن دا اسٹیٹس آف وومین ایک حکومتی ادارہ ہے جس کا بنیادی مقصد ان پالیسیز، ان پروگرامز اور لاز کو دیکھنا ہے جو خواتین کو معاشرے میں مضبوط بنانے میں اپنا بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں. NCSW خواتین کو درپیش مسائل اور خواتین کے حقوق کے لیے کام کرتی ہے. دخترانی پاکستان خواتین کو درپیش مسائل، خواتین کو خاص طور پر امپاور کرنے کے حوالے سے اسٹریس اینڈ اینگر مینجمنٹ، پرسیپشن مینجمنٹ، کنفلکٹ مینجمنٹ، خواتین کی تعلیم اور اسکل ڈیولپمنٹ پر بڑا زور دیتا ہے. پروگرام کا باقاعدہ طور پہ آغاز کریں گے جناب عمران صدیقی صاحب. سر جنرل مینیجر ہیں پی ٹی وی ڈرامہ اینڈ فلم اکیڈمی. سر آپ سے التماس ہے کہ آپ آئیے گا روسٹم پہ اور ویلکم نوٹ پیش کیجیے. آج کا جو دن ہے، کیونکہ میڈم چیئر پرسن جو ہیں وہ بڑا اس معاملے میں ہے کہ جو خواتین کو ان کو انکریج کرے، خواتین جو فیمیل پی ٹی وی کی ہے ان کو بوسٹ کریں. تو میں نے کہا چلیں پاکستان ٹیلی ویژن جہاں اتنے انیشیٹو لیتا ہے تو پاکستان جو یہ فلم ڈرامہ اکیڈمی ہے اس کو ہم اس دفعہ ہم خود سیلیبریٹ کرتے ہیں. ہمارے پاس ہر چیز اپرچونیٹیز بھی ہیں. تو اب اگر ہم بات کریں خواتین کی، تو میں تو یہاں پہ آج جس سٹیج پہ جس مقام پہ یہاں پہ ہوں، میں تو 8 سال کا تھا جب میرے والد اس دنیا فانی سے چلے گئے. 32 سال میری ماں نے مجھے جو ہے نا، میں سب سے اس کا لاڈلا بیٹا تھا، اور انہوں نے مجھے، وہ ان پڑھ بھی تھیں، پڑھی لکھی نہیں تھیں، بہت زیادہ بوسٹ کیا. اور آپ دیکھیں کہ جب سڈن آپ کی والد کی ڈیتھ ہو جائے تو پھر آپ نے آگے کیسے بڑھنا ہے، سب سے مشکل کام تھا. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نہ کسی مقام پہ میں نے 35 سال جو اپنی والدہ جو ان کے ساتھ ایک بہت زیادہ رشتہ تھا کلوز کا، وہ پچھلے سال رمضان شریف میں ان کا انتقال ہوا. تو میں نے 35 سال اپنی صبح کا آغاز اپنی ماں کے پاؤں چوم کے کیا. یہ تھا ایک عورت کا مقام. اور جب سے وہ دنیا سے گئی ہیں، آج بھی یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ تب تک میرے یہ اسکرین شاٹ یہ ہے میرے اس موبائل کی زینت ہے جب تک میں زندہ ہوں. تو یہ ہے ایک ماں. اس کے بعد میری ایک بہن ہے. ہم 5 بھائی ہیں. ہم 5 بھائی کی ایک ہی کی بیٹی ہے. ہمارے ہاں ذرا بچیوں کی اور ان کی وہ جو میری بہن ہے وہ اب میری ماں کا روپ دھار گئی ہیں. اور اس کے بعد جو بڑا مقام ہے وہ میری بیوی کا ہے، جو ساتھ مجھے ہر لمحے جو نا ایک بوسٹ بھی کرتی ہیں، انکریج بھی کرتی ہیں. تو آج میری ماں کی دعائیں قبر سے بھی میرے ساتھ ہیں. تو عورت تو آپ دیکھ لیں کہ کوئی بھی دنیا کے جتنے بڑے مقام پہ لوگ پہنچے ہیں، یا ان کے پیچھے ان کی ماں ہے، یا ان کے پیچھے ان کی بہن ہے، یا ان کے پیچھے بیوی ہے. سب کی دعائیں جو ہیں وہ ساتھ چلتی ہیں اور اللہ پاک ان کو منزل مقصود پر پہنچاتا ہے. یہ ایسا ٹریبیوٹ جہاں ہم عورت کو کر رہے ہیں، یہ ٹریبیوٹ میں اپنی ماں کو بھی تو کر رہا ہوں نا، ان کی روح کو بھی، کہ ماں میں آج بھی جو آپ کا ایک لگایا ہوا پودا ہے وہ اب تناور درخت بن چکا ہے اور پھلدار درخت بن چکا ہے. اور اللہ کے فضل و کرم سے اب وہ اپنے اس عزم اور جذبے کے ساتھ کہ ہم اب کچھ کام کر جائیں اپنی فیمیلز کے لیے. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ عمران صاحب. اور یقیناً جو بات دل سے نکلتی ہے وہ دل تک پہنچتی ہے. پروگرام کو آگے بڑھائیں گے اور اب میں اسٹیج پر دعوت دینا چاہوں گی اسسٹنٹ کنٹرولر پروگرام پی ٹی وی ڈرامہ اینڈ فلم اکیڈمی میم ندا فاطمہ زیدی کو. اچھا مجھے بتائیے کہ ابھی اس وقت جو ہے خواتین کام کر رہی ہیں پی ٹی وی کی. آج ہم نے اسی لیے یہ تقریب جو ہے وہ منعقد کی ہے. خواتین
اس سے پہلے بھی پاکستان ٹیلی ویژن میں جو ہے وہ سرو کرتی رہی ہیں, ان کے حوالے سے کچھ تھوڑا سا آپ بتائیے گا. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب خواتین, اتنی ساری ڈٹرمنڈ خواتین ایک کمرے میں جمع ہو جاتی ہیں. جو انرجی ہوتی ہے اس سے جو بوسٹ ملتا ہے, جو ایک دوسرے کو ہم دیکھ کے ایک دوسرے سے جو اسٹرینتھ لیتے ہیں, تو یہی وجہ تھی کہ ہم نے آج یہ تقریب بھی رکھی. پاکستان ٹیلی ویژن کی ایک روایت رہی ہے, پاکستان ٹیلی ویژن کو پہلی دفعہ نہیں ہے کہ خواتین جو ہیں وہ انہوں نے اپنے کام کا لوہا منوایا ہے. ہمارے مینیجریل رولز میں بھی خواتین رہیں, کم رہیں مگر دبنگ رہیں, یہ ضرور ہوا ہے. ہمیں وعدہ یہ ضرور کرنا ہے کہ مزید خواتین آنی چاہیے, اور وہ جو گلاس سیلنگ ہے اس کو ہم سب مل کے توڑیں تو بہت اچھا لگے گا. مینیجنگ ڈائریکٹر ہماری خاتون رہی رانا شیخ صاحبہ, ہماری پہلی مینیجنگ میڈم ہمارے ساتھ موجود ہے, ہماری خوش قسمتی ہے. میڈم شہیرہ شاہد ہماری اس وقت چیئر پرسن ہیں. اس کے بعد ہمارے بہت بڑے بڑے نام, منیزہ ہاشمی صاحبہ ڈائریکٹر پروگرامز رہیں, کمل مسعود ڈائریکٹر پروگرامز رہیں, رفت نذیر ڈائریکٹر نیوز رہیں. یہ تو میری استاد ہیں نرگس ہاشمی, ان کا نام لوں گی. ان کا نام, میں مینیجریل رولز کی بات اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ خواتین کو ہم ڈیسیجن میکنگ پوزیشنز میں لائیں. جب آپ لوگ ڈیسیجن میکنگ پوزیشنز میں آتی ہیں تو اس وقت پھر ہماری جو تقدیر کے فیصلے ہیں وہ ذرا بدلنے لگتے ہیں اور وہ ہمارے حق میں جانے لگتے ہیں. تو بہت میرے لیے فخر کی بات ہے کہ میں نے خود ایسے اساتذہ کے ساتھ کام کیا, ایسے لوگوں کے ساتھ کام کیا جو بہت بڑے نام تھے. پی ٹی وی نے سائرہ کاظمی سے لے کے اور سلطانہ صدیقی تک کے نام جو ہیں وہ پروڈیوس کیے ہیں, اسی ادارے نے پروڈیوس کیا ہے. کمل مسعود ہماری ڈائریکٹر پروگرامز رہیں, فرخندہ شاہین ہماری مینیجنگ جنرل مینیجر رہیں, اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ میری اپنی استاد نرگس ہاشمی, جن کا کام, جن کی ڈاکیومنٹری کا جو توتی ہے وہ بولا, نہ صرف پاکستان میں بلکہ انٹرنیشنلی بھی انہوں نے ان کے کام کو ریکگنیشن ملی. تو یہ پاکستان ٹیلی ویژن کا اعزاز ہے کہ ہماری یہاں کی جو خواتین ہیں انہوں نے اپنے کام کا سکہ بٹھایا ہے, اور یہ کوئی پہلی دفعہ یا آخری دفعہ نہیں ہے. آپ سب, جب میں آپ کی اسٹرینتھ کو دیکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان ٹیلی ویژن کا جو فیوچر ہے وہ بہت تابناک ہے. بالکل. لیکن ایک اچھا, مجھے نا ندا کی ساری باتیں سن کے ایک سوال دماغ میں آ رہا ہے کہ اس وقت ہمارے جو کیمرہ مین ہیں وہ بھی موجود ہیں, تو ایسا نہیں لگ رہا کہ آپ خواتین کے حق میں تو بولیے وہ مرد انسیکیور ہو جائیں گے, ایسا تو کچھ نہیں ہے؟ اچھا, یہ بہت تھینک یو سو مچ آپ نے یہ سوال کیا. یہ سوال اس لیے کرنا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ہم کوئی یہاں پہ 15-20 خواتین اکٹھے ہو کے کوئی خدا نخواستہ مردوں میں, بالکل ایسا نہیں ہے. اس گفتگو میں مردوں کو شامل کرنا اس لیے ضروری ہے کہ جب سیکشنز آف سوسائٹی, تمام سیکشنز آف سوسائٹی اکٹھے ہو کے جب تک نہیں بیٹھتے تب تک ترقی کا سفر مکمل نہیں ہوتا. ہم آبادی کا نصف حصہ ہیں تو آبادی کا نصف حصہ مرد حضرات ہیں, اور اس کانورسیشن کو, اس ڈائلاگ کو مکمل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جتنی سینسٹیوٹی میرے مسائل کے حوالے سے مجھے ہے, آپ لوگوں کو ہے, ہم تو ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہی ہیں, مرد حضرات بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہوں, اور جو چیلنجز ہمیں اس وقت درپیش ہیں بطور خواتین وہ ہمارے ساتھ مل کے ہماری آواز میں آواز ملائیں, اور وہ بھی ہمارے لیے رول ماڈل بنے اور انسپریشن بنے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. اب وقت ہے ہمارے ان ہونہار امپلائیز اور کولیگس کو اپریشیٹ کرنے کا جن کی بدولت آج کی یہ تقریب جو ہے وہ سجائی گئی ہے. اب میں دعوت دوں گی ڈپٹی کنٹرولر ایڈمن اینڈ پرسنل سمینہ رشید صاحبہ کی, وہ آئیے. اب آپ کا ہوا پینل, اب آپ جو ہے یہاں پر ہم سے ڈسکشن کریں. تھینک یو. میں یہاں پہ بات کروں گی پی ٹی وی مینجمنٹ کے حوالے سے. جیسے ندا نے بات کی پی ٹی وی کی جو چمکتے دمکتے ستارے خواتین کے جنہوں نے پی ٹی وی کا اور پاکستان کا نام انٹرنیشنل فورمز پہ روشن کیا, وہ تو ظاہرہ ریناؤنڈ لوگ ہیں, ہمارے لیے ایک انسپریشن ہے. لیکن میں یہ بتانا چاہوں گی کہ پی ٹی وی میں اس وقت جتنی خواتین ہیں وہ تمام کی تمام اپنے آپ میں ایک داستان عظم ہے. ہر خاتون جو پی ٹی وی میں جاب کرتی ہے اس کی ایک ریزیلینس کی ایک سٹوری ہے, اور وہ ایک سکسیس سٹوری ہے. اگر مینجمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ہماری مینجمنٹ خواتین کے لیے اس طرح کے کام کر رہی ہے کہ خواتین اپنی ورک پلیس پہ اپنے آپ کو سیف محسوس کریں اور پوری ڈیڈیکیشن اور ڈیووشن کے ساتھ کام کریں. ہم لوگوں نے جیسے میڈم کا بھی ایک, ہمارے میڈم سیکٹری کا ایک انسٹرکشن ہے کہ خواتین کے حوالے سے شی ہیز نو
زیرو ٹالرنس پالیسی کہ خواتین کو ایک سیف انوائرمنٹ دیا جائے. اگر ہم پی ٹی وی مینجمنٹ کے حوالے سے بات کریں تو خواتین کے لیے ہم لوگوں نے ڈے کیئر سینٹرز بنائے ہیں جو کہ پی ٹی وی نیوز, پی ٹی وی ہیڈ کوارٹرز میں اور کراچی اور لاہور پہ آپریٹیو ہیں. باقی جگہ پہ بھی پروویژن ہے, اگر کوئی خواتین اپنے بچے لانا چاہیں تو وہ مطلب ایک دن کے نوٹس پہ آپریٹیو ہو سکتے ہیں. سیکنڈلی یہ ہے کہ خواتین کی تعداد پچھلے ویمن ڈے پہ ہمارے پاس تھی ٹوٹل اسٹرینتھ کا میڈم 4.2%, لیکن ایک سال کے عرصے میں اس ویمن ڈے پہ ہم لوگ ہیں 5.8%. ماشاء اللہ اٹس اے بگ انکریز. پچھلے 2 دہائیوں میں خواتین کی انڈکشن کیونکہ اس طرح سے کم تھی, اس لیے ندا نے بھی جیسے ذکر کیا گلاس سیلنگ ایفیکٹ کہ جو ہمارا مینیجریل لیول ہے یا ایگزیکٹو پوزیشنز ہیں وہاں پہ خواتین تھوڑی ہمیں کم نظر آتی ہیں, لیکن جتنی کم خواتین ہیں ان کا جو رول ہے وہ جس طرح کھانے میں نمک کا رول ہوتا ہے ویسا ہی اچھا ایک رول ہے کہ جیسا نمک کے بغیر کھانا پھیکا ہے, اسی طرح ہمارے مینجمنٹ کے رول میں خواتین کے کردار کے بغیر جو ہے وہ ہماری مینجمنٹ ادھوری ہے. کرنٹلی ہماری کافی کی پوزیشنز پہ میڈم خواتین ہیں. جس طرح سے ورک پلیس پہ مختلف ایشوز بھی ہوتے ہیں, ہماری سینٹرل ہراسمنٹ کمیٹی بھی ہے جو کہ بہت افیکٹو ہے اور ٹائم ٹو ٹائم ہم اس کو ری سرکولیٹ بھی کرتے رہتے ہیں کہ اگر کسی خاتون کو, اول تو اتنا کنڈیوسو انوائرمنٹ ہے کہ کوئی اس طرح کی چیز ہوتی نہیں ہے, لیکن اگر ہو تو زیرو ٹالرنس پالیسی اس کے اوپر اپنائی جاتی ہے اور فوراً ایکشن لیا جاتا ہے. یہ کچھ چیزیں ہیں ہمارے مینیجریل پوائنٹ آف ویو سے. اور اس کے علاوہ میں اینڈ نوٹ یہاں پہ کرنا چاہوں گی کہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ عمران بھائی نے بھی ابھی کہا کہ ان کی کامیابی کے پیچھے بھی ڈیفینیٹلی ان کی زندگی میں شامل خواتین کا ایک بہت میجر رول تھا, اسی طرح ایک کامیاب عورت کے پیچھے بھی ڈیفینیٹلی کچھ ایسے سپورٹیو مرد حضرات ہوتے ہیں جن کی بدولت وہ یہاں پہ ایک کامیاب زندگی گزارنے کے قابل ہوتی ہیں. ہم میں سے سارے جو یہاں پہ آج موجود ہیں یہ اس چیز کی گواہی ہے کہ ہمارے پیچھے ضرور ایسے مرد حضرات کی سپورٹ ہے کہ جن کی سپورٹ کی وجہ سے آج ہم یہاں موجود ہیں. وہ مرد حضرات والد صاحب کی شکل میں, ہمارے بھائیوں کی شکل میں, اور میرڈ جب ہم ہو جاتے ہیں تو اس صورت میں ایک کوآپریٹو ہسبینڈ کی صورت میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تو ہم یہاں پہنچ سکتے ہیں. اگر یہ رشتے ہمیں اس طرح سے سپورٹ نہ کریں تو آج میں اور آپ سب لوگ یہاں پہ اس طرح کانفیڈنٹلی کھڑے نہیں ہو سکتے. تو آج ویمن ڈے پہ جہاں پہ خواتین کو میں مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں کہ وہ جس طرح سے اپنے ہوم میکر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ایڈیشنل ذمہ داری ورکنگ ویمن کی بھی نبھا رہی ہیں, تو یہ ایک آئرن لیڈیز ہیں ہم سب لوگ کہ ہم 2 ٹیئرز کے اوپر لڑ رہے ہوتے ہیں, 2 جگہوں پہ ہم لوگ مینیج کر رہے ہوتے ہیں. وہاں میں اپنی زندگی میں شامل تمام مرد حضرات کو بھی خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ جن کی وجہ سے آج ہم یہاں اس قابل ہوئے اس پلیٹ فارم پہ آنے کے لیے. تھینک یو ویری مچ. Ladies and gentlemen, please welcome Chief Guest, Chairperson, National Commission on the Status of Women, NCSW, محترمہ نیلوفر بختیار. میم ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. میں اسٹیج پر دعوت دوں گی فرزانہ قاسم کو, سپروائزر ہے ٹیلی فون ایکسچینج. فرزانہ اگر آپ یہاں پر ہمارے درمیان موجود ہیں تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ اسٹیج پہ تشریف لائیے گا. سب سے پہلے تو فرزانہ آپ کوئی ایسی بات اپنے بارے میں جو کہنا چاہتی ہیں پہلے آپ وہ کہیے گا, پھر میرے پاس کچھ سوال ہے میں آپ سے ان کے جوابات جاننا چاہوں گی. آپ کا مائک ہے, آپ کچھ بھی کہنا چاہتی ہیں, بہت سی خواتین آپ کو سن رہی ہیں. فرزانہ قاسم ہوں, میں پاکستان ٹیلی ویژن ہیڈ آفس میں پچھلے 20 سال سے میں یہاں پر کام کر رہی ہوں. اسپیشل پرسن کی سیٹس پر مجھے یہاں پر بھرتی کیا گیا ہے اور آج میں ایک سپروائزر ٹیلی فون ایکسچینج کے طور پر ہیڈ آفس میں کام کر رہی ہوں. اور میری تمام کامیابیوں کے پیچھے آج جو ہاتھ ہے وہ میرے پیرنٹس کا, اسپیشلی میرے والد صاحب کا, اور پی ٹی وی کا جو آج میں آپ کے سامنے یہاں پر موجود ہوں. پی ٹی وی میں بھی کافی میرا سپورٹ کی ہے. ہم بات کرتے ہیں ڈفرینٹلی ایبل ہونا یا ڈسیبلٹی. مجھے جو لگتا ہے جو میری تعلیم ہے یا جو میری تربیت کا حصہ ہے, ڈسیبلٹی از جسٹ ہمارے دماغ میں, ہمارے ذہن کی ڈسیبلٹی ہوتی ہے. سو فرزانہ اور ایسی بہت سی خواتین جو ہے وہ ہم خواتین کو موٹیویٹ کرتی ہیں. اچھا میں نے سنا ہے فرزانہ آپ کھانا بڑا اچھا بناتی ہیں. کھانے میں کیا اچھا بناتی ہیں؟
जो घर में बच्चों को चाहिए होता है या घर वाले के में जब आपने अपने घर में अपने काम के हवाले से, नौकरी के हवाले से काम का जब कहा, तो फैमिली की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन का सामना हुआ? घर में किसी ने कहा कि नहीं तुम्हारे लिए मुश्किल होगा या तुम्हें नहीं करना चाहिए, कोई ऐसी मुश्किलात? वाले साहब ने मुझे पढ़ाया लिखाया, उन्होंने इससे ज़्यादा सपोर्ट की और उन्होंने मुझे जॉब के लिए इनकरेज किया। आज यहाँ आपके सामने उन्हीं की मेहनतों का जो भी है। फरजाना, हम आपसे बहुत मोहब्बत रखते हैं, हम आपकी बड़ी इज्जत करते हैं और ये इदारा जिस तरह अभी तक आपके साथ खड़ा है हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। जी, मैं स्टेज पर दावत देने जा रही हूँ सुमेरा अरशद को, डे केयर मदर के नाम से जानी जाती हैं। सुमेरा, प्लीज़ आप स्टेज पे तशरीफ़ लाइएगा। सबसे पहले तो आपको जो डेजिग्नेशन दे दी गई या जो आपके काम को जिस हवाले से जाना जाता है वो है डे केयर मदर। अपने हवाले से क्या कहना चाहेंगे? हम सब आपकी कहानी को सुनना चाहेंगे। मैं 2016 में ज्वाइनिंग दी है मैंने, और यहाँ पे मैं फ़र्स्ट टाइम पे घर से बाहर निकली थी। मैंने कहा था कि यहाँ पे मैं एडजस्ट नहीं कर सकूँगी, मगर यहाँ पे आके मुझे ऐसा माहौल मिला कि मुझे फ़ील ही नहीं हुआ कि मैं घर से बाहर निकली हुई हूँ। यहाँ की मदर्स और मैडम बहुत अच्छी हैं, बहुत नाइस हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुझे सुमेरा, जिस तरह आपने कहा कि आप पहली बार कोई काम कर रही हैं, जॉब कर रही हैं, तो फैमिली की तरफ से आपको रोका गया या हौसला अफजाई की गई? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जिन्होंने सपोर्ट नहीं करना होता वो रोक भी नहीं सकते। और मुझे ऑफ़र मिली थी इधर से, तो मैंने उससे कहा कि मैं ये काम करना चाहती हूँ, अगर आप मेरे बच्चों की सपोर्ट करते हैं तो मुझे ज़रूरत नहीं है काम करने की, मगर नहीं करते हैं तो ज़ाहिर है फिर मैंने अपने बच्चों की परवरिश करने के लिए कुछ करना है। बिल्कुल। तो इसीलिए फिर मैंने यहाँ पे ज्वाइनिंग दी। बहुत मुबारक हो, आप जिस तरह मजबूती से काम कर रही हैं अपने बच्चों के लिए, आप ब्रेड एंड बटर के लिए जो है वो घर से निकलती हैं। यकीनन आपके बच्चे भी मुआशरे में जो है वो एक पॉजिटिव रोल प्ले करेंगे। अब मैं स्टेज पर बुलाने जा रही हूँ शाहीन अख्तर को, प्रोड्यूसर एंड न्यूज़ रिपोर्टर है। प्लीज़ वेलकम शाहीन। बहुत खूबसूरत जगह से इनका ताल्लुक़ है, गिलगित बल्तिस्तान से, बोलती बहुत अच्छा है। ये शाहीन, माइक आपका हुआ। बहुत शुक्रिया एंड अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आप अपने बारे में हमसे क्या कहना चाहेंगी, बताइएगा हमें। जी, मेरा ताल्लुक़ गिलगित बल्तिस्तान से है और गिलगित बल्तिस्तान में एक खूबसूरत इलाका है हुंज़ा का नाम आप लोगों ने सुना होगा। बिल्कुल। तो मेरा ताल्लुक़ वहाँ से है। ठीक है। अच्छा, मुझे शाहीन बताइएगा, क्योंकि आपका ताल्लुक़ न्यूज़ से है, आप न्यूज़ की रिपोर्टिंग भी करती हैं, न्यूज़ और रिपोर्टिंग का जो सिलसिला है वो कब शुरू हुआ और आपको कब रियलाइज़ हुआ कि मुझे इस फील्ड की तरफ बढ़ना है? जी, ग्रेजुएशन के बाद मैंने सोचा कि कराकुरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से जाके मास्टर्स की डिग्री, लोग बाहर मुल्क जाते हैं लेकिन मैंने सोचा अपने इलाके में जाके मास्टर्स कर लूँ। तो कराकुरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से मीडिया एंड कम्युनिकेशन में मैंने मास्टर्स किया। ड्यूरिंग मास्टर्स मैंने सोचा कि मैं बजाय इसके कि मैं प्रैक्टिकल काम मास्टर्स के बाद कर लूँ, इस दौरान ही मैंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। सहाफ़त में आ गई, वहाँ के एक लोकल न्यूज़पेपर को ज्वाइन कर लिया और फिर लोकल जो इश्यूज़ होते थे, ख़वातीन के इश्यूज़, पब्लिक इश्यूज़, उस पे जाके छोटे छोटे सर्वे रिपोर्ट्स और इस तरह के काम किए। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता मैंने सोच लिया कि मैं कैरियर को मज़ीद, मतलब मास्टर्स भी मेरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैं फिर इस्लामाबाद आई। आपकी फैमिली जो है, आई थिंक आपके हस्बैंड जो है वो गिलगित में होते हैं, जी, आप यहाँ पर होती हैं, तो वो मैनेज कैसे करती हैं आप अपनी फैमिली को? माशाल्लाह से, आई गेस आपके 3 बच्चे भी हैं। जी। तो किस तरह से बच्चे आपके साथ होते हैं, जी हस्बैंड जी के साथ? जी, जब मेरी शादी हुई तो उसके बाद उस दौरान तो इतना मसला नहीं हुआ। जब मेरी पहली बेटी हुई तो मैं बड़ी परेशान हुई कि अब मैं कैसे मैनेज करूं। तो मेरी अम्मी ने, मतलब शुरू में सबसे बड़ी बेटी को अम्मी ने उसका केयर किया। उसके बाद मेरा दूसरा बेबी आया तो मेरी सास आ गई गिलगित से, तो उन्होंने मेरे बच्चे को देखा। तो काफ़ी मुश्किलात भी होती, ये नहीं कि मेरे लिए मुश्किलात नहीं है। तो मुश्किलात को ना खुशी के साथ सहना चाहिए, नहीं कि मुश्किलात को हम अपने ऊपर हावी करेंगे तो उससे बंदा बीमार होता है। थैंक यू सो मच शाहीन। अच्छा जी, हमारे पास एक और बड़ी खूबसूरत कहानी है। ये वो कहानी है जो यकीनन मुझ समेत आप सबको इंस्पायर करेगी, बिकॉज़ इनकी कहानी से मैं पर्सनली भी वाकिफ़ हूँ। मैं स्टेज पर दावत दूंगी शबनम, आप यहाँ प्लीज़ हमारे दरमियान मौजूद है, तालियाँ बजाइएगा, हम शबनम को वेलकम करेंगे। प्लीज़ आप। पीटीवी में मेरे हस्बैंड होते थे और उनकी डेथ के बाद मैंने पीटीवी ज्वाइन किया और
ایز اے پروڈیوسر پروگرام. میرے 4 بچے ہیں, میں ان کا خیال بھی رکھتی ہوں اور میں یہاں پہ جاب بھی کرتی ہوں, اور الحمدللہ میرے کریڈٹ پہ بہت اچھے پروگرامز بھی ہیں. اور میرے خیال سے ایک خاتون شاید ہار جائے لیکن ایک ماں نہیں ہارتی کبھی بھی. ایک عورت کے پاس بہت سارے راستے ہوتے ہیں, اس کے پاس بہت ساری اپرچونیٹیز ہوتی ہیں, لیکن ماں کے پاس ایک ہی راستہ ہوتا ہے اور وہ ہوتے ہیں اس کے بچے. تو اپنے بچوں کے لیے ایک ماں, چاہے آپ ایک مرغی کی مثال لے لیں تو وہ ایک سانپ سے بھڑ جاتی ہے وہ اپنے بچوں کو بچانے کے لیے. تو ہم سب مائیں ہیں, بہنیں ہیں, اور میں اگین یہی بات کہوں گی کہ اگر میں اس مقام تک پہنچی ہوں تو پہلے میرے والد اور میرے بھائیوں نے میرا بہت ساتھ دیا, میری والدہ نے بہت ساتھ دیا, اور اس کے بعد یہاں میرے ساتھی جو حضرات ہیں انہوں نے مجھے اتنا موٹیویٹ کیا, مجھے اتنا سپورٹ کیا کہ ہم لوگ یہ سنتے ہیں کہ آفیسز کی ہیرسمنٹ, اور میں اس بات کو بالکل ڈینائی کرتی ہوں. اگر میرے ساتھی حضرات میرا ساتھ نہ دیتے, خواتین تو ساتھ دیتی ہیں, حضرات ساتھ نہ دیتے تو شاید میں یہاں نہ کھڑی ہوئی ہوتی, شاید میں کہیں دب جاتی پیچھے. ہم سب خواتین جہاں پہ بھی جائیں تو ہم دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں, بالکل اس طرح جیسے میڈم نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں. تھینک یو ویری مچ میڈم, تھینک یو ویری مچ. ہمارے ساتھ اس وقت جو ہے وہ ایسی ایک خوبصورت اور مضبوط کہانی موجود ہے جو ایک باپ کی کہانی ہے. ہمارے درمیان ایک ایسا باپ موجود ہے جس نے سوسائٹی کا پریشر صرف اس لیے بھی نہیں لیا کہ اس کی 3 بیٹیاں ہیں, لیکن اس لیے بھی ایک چیلنج لیا کہ اب ان کو میں اس کامیابی کی طرف لے کے بڑھوں گا جیسے معاشرے میں بیٹے کرتے ہیں. آپ سب کی بھرپور تعلیوں میں اسٹیج پر دعوت دے رہی ہوں محمد عارف کو. فٹ بال پلیئر ہے. عارف بھائی پلیز آپ اسٹیج پہ آئیے گا. سب خواتین کو میرا سلام. میری بہت چھوٹی سی کہانی ہے. مجھے اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹیاں دیں اور وہ یہاں موجود ہیں, اور سب سے اچھی چیز جو قیمتی چیز میں ہر انسان کے پاس ہوتی ہے, تو میرے پاس اللہ کا فضل ہے, اللہ پاک کا, کہ میرے پاس ماں بھی ہے اور باپ بھی ہے, دونوں چیزیں ہیں میرے پاس. اور میں یہ 8 مارچ کا جو آپ کا وومن کا پروگرام ہے, میں اپنی ماں کے نام کرتا ہوں. میری ماں, اچھا آپ کی والدہ جی جی اچھا ماشاء اللہ. السلام علیکم سب کو میری طرف سے. یہ میری ماں ہے جی, اور مجھے ہر موڑ پہ انہوں نے بڑا سپورٹ کیا. میں نے بچوں کو اچھا پڑھایا, اچھا لکھایا, بچوں کو اچھی تربیت دی. ماں یہ تمہاری وجہ سے ہے سب کچھ. اور میری 3 بیٹیاں ہیں, میں ان کو بھی دعوت دوں گا. لڑکیاں لڑکوں سے کم نہیں ہوتی, یہ آپ کے سامنے ہے سب کچھ. یہ میرے سی ہے, یہ بی ہے, یہ اے ہے, یعنی بڑی چھوٹی. آ جائیں جی. یہ میری 3 بیٹیاں, تینوں فٹ منجلی سب بالر سے ہیں. لمبی ہے. تینوں فٹ بالر ہیں اور پاکستان آرمی میں ہیں. اور میرا ویژن کافی بڑا تھا. میری ماں کی دعائیں ہیں, میرے والد کی دعاؤں کی وجہ سے. اور یہ آسٹریلیا, تھائی لینڈ, بھوٹان, چائنا, ساؤتھ افریقہ وغیرہ ٹور کر کے آئی ہیں. اور مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے زندگی میں, اور کیونکہ میری ماں کی دعائیں میرے ساتھ ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بیٹیاں بیٹوں سے کم نہیں ہوتی, تھوڑا سا کانفیڈنس دینا ہوتا ہے. اور بیٹیوں کا بھی آگے کام ہے, اگر باپ اتنا کانفیڈنس دے تو اس کو ریٹرن اوور آپ کو بہترین کر کے واپس کرنا ہے. سب لوگوں نے, جیسے آپ لوگ ہیں, یہ بیٹھے ہوئے سب لوگ, بہت شکریہ آپ لوگوں کا. اب میں دعوت دینا چاہوں گی سیکرٹری منسٹری آف انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ اینڈ چیئر پرسن پی ٹی وی بورڈ آف ڈائریکٹرز محترمہ شہیرہ شاہد صاحبہ سے. میم آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ آئیے گا, اپنے خیالات کا اظہار کیجیے. السلام علیکم جی. سب سے پہلے آپ سب کو بہت بہت مبارک جی. یہ دن ہمارے لیے خاص امپورٹنس رکھتا ہے, اس لیے کہ اس دن اب پریزیڈنٹ آف پاکستان سے لے کے نیچے تک ہر انسان کو اس بات کا احساس بھی ہے کہ یہ خواتین کا دن ہے, اور اس کو سیلیبریٹ بھی کرنا چاہیے اور ان کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. میرے حساب سے جو کام خواتین کرتی ہیں اس کو ہر وقت اپریشیٹ کرنا چاہیے, صرف ایک خاص دن پر نہیں. جب بھی میں آنا ہوا میرا پی ٹی وی, ہمیشہ عمران صاحب یہ اس بات پر میں باولی کرتی چلی جاتی ہوں کہ کیا کانفیڈنس, کیا آپ لوگوں کا جو بندہ آپ جس کو بلاتے ہیں وہ ایک تقریر فرما کے چلا جاتا ہے بہت خوبصورت انداز میں, بڑے اچھے الفاظ میں, بہت اچھے طریقے سے. تو یہ اپریشیٹ کرنے والی بات ہے. یہ آپ اس بات کا پروف دے رہے ہیں کہ آپ نے ان کو صحیح طرح ٹرین کیا ہے.
سو ہمیشہ بڑی خوشی ہوتی ہے، خوبصورت چہرے، ویری ویل گرومڈ، ویری ویل پریزنٹڈ خواتین ہمیشہ مجھے ملی ہیں یہاں، اور خواتین و حضرات، اس لیے کہ صرف خواتین نہیں. اور یہ پی ٹی وی کا خاصہ ہے، اور خاص طور پہ میں اس بات کو یہاں پر زور دے کے کہنا چاہوں گی کہ یہ وہ ادارہ ہے جس سے کہ سارے ادارے نکلیں. یہ وہ ادارہ ہے جو کہ بیسکلی آپ کو ایک بیسک ٹریننگ دے کر میں کلیم کرتی ہوں، اور میں نے سلطانہ آپا سے بھی یہ بات کی ایک دفعہ کہ وہ یہاں سے سب کچھ سیکھ کے آگے گئے ہیں اور پورا چینل کھڑا کیا انہوں نے. سو کیا ان کو ٹریننگ اس ادارے نے دی ہوگی. ہماری خواتین جی بہت باہمت ہیں، اور میرے حساب سے ہمیشہ میں یہ کہتی رہی ہوں کہ نہ صرف باہمت ہیں، ایموشنلی اسٹیبل ہیں. وہ سٹریس لینے کی کیپیسٹی رکھتی ہیں، وہ ہر قسم کی مشکل کا سامنا کرنے کی ہمت رکھتی ہیں، اور یہ بہت ضروری ہے کہ ان کو انکریج کیا جائے. اور یہ انکریجمنٹ جو ہے یہ آپ کو ادر ہاف آف دی سوسائٹی سے ملنا چاہیے، اور یہ ان کا حق ہے. یہ ان کو اس لیے نہ دیا جائے کہ ان کو اکوموڈیٹ کیا جا رہا ہے، یہ ان کو اس لیے دیا جائے کہ یہ ان کا حق ہے. وہ آگے آئیں گی تو آپ ترقی کریں گے، وہ آگے نہیں ہوں گی تو آپ سب بیٹھے رہ جائیں گے. میڈم ہماری جی لیجنڈری فگر ہیں اور بہت اچھا بولتی ہیں، اس لیے میں چاہوں گی کہ میڈم کو موقع دیا جائے. جی تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ میم. اور یقیناً وہ قومیں ترقی کرتی ہیں جہاں پر مرد اور خواتین شانہ بشانہ کام کرتے ہیں. اب میں اسٹیج پر دعوت دے رہی ہوں چیئرپرسن نیشنل کمیشن آن دا اسٹیٹس آف وومین محترمہ نیلوفر بختیار صاحبہ. میم آپ سے التماس ہے کہ آپ اسٹیج پہ تشریف لائیے گا، اپنے خیالات کا اظہار کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک مرتبہ پھر آپ سب لوگوں کو السلام علیکم، اور انٹرنیشنل ویمنز ڈے کے اوپر بہت بہت مبارکباد. اور یہ آج صرف ہم اکیلے نہیں سیلیبریٹ کر رہے، پوری دنیا کی عورتیں ہمارے ساتھ اس سیلیبریشن میں شامل ہیں. سو یہ ایک بہت بڑا موقع ہے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو پاکستان کی عورت کی سیلیبریشن ہے، اس موومنٹ کو، اس جد و جہد کو، اس صبر اور استقلال کو میں سلام پیش کرنا چاہتی ہوں. اور خاص طور سے نیشنل کمیشن آن دا اسٹیٹس آف ویمن کی جانب سے، کیونکہ میں ہر روز دیکھتی ہوں کہ پاکستان کی عورت کن مشکلات کا شب و روز مقابلہ کرتی ہے. سیلاب آتا ہے، گھر بہہ جاتے ہیں، مویشی بہہ جاتے ہیں، کبھی کبھار اس کی گود کے بچے بھی بہہ جاتے ہیں. اس کے بچوں کے بستوں میں کتابیں نہیں ہوتی، اس کے بزرگوں کی بوتلوں میں دوا نہیں ہوتی، لیکن وہ مضبوط عورت اس سیلاب میں اپنی ریزیلینس کے ساتھ ڈٹی رہتی ہے. زلزلہ آتا ہے، بارڈر پہ لڑائی چھڑ جاتی ہے، پاکستان کی اکانومی گر جاتی ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی آ جاتی ہے، ٹیررسٹ اٹیک ہو جاتا ہے، اس کے پیارے شہید ہو جاتے ہیں. لیکن اس بہادر عورت کو تو دیکھیں کہ وہ ان سب دکھوں اور تکلیفوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی صبح کا آغاز کرتی ہے. کیا عورت ہے پاکستان کی. اور میں چاہتی ہوں کہ آج ہم خراج تحسین جب شروع کریں تو سب سے پہلے اس عورت کو یاد کریں، کیونکہ ابھی صبح اس سے میری ملاقات ہوئی تھی شہیرہ، جو ہمارے گھروں کا کچرا اکٹھا کر کے باہر پھینکتی ہے. گند ہم ڈالتے ہیں، صفائی وہ کرتی ہے. لیٹ ہو جائے تو ہم غصہ کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے تو اپنے دفتروں کو پہنچنا ہوتا ہے نا. لیکن یہ نہیں سوچتے کہ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچے اسکول بھیج کر کس طرح ہمارے گھر تک پہنچتی ہے. اس عورت کو یاد کریں جو گرمیوں کی تپتی دوپہروں میں اپنے کاندھوں پہ، اپنے سروں پہ گرم گرم اینٹیں لے کر نکلتی ہے. ان خواتین کو یاد کریں جو شدید سردی میں میلوں چل کر اپنے سروں سے پانی کے مٹکے گھروں تک پہنچاتے ہیں، کیونکہ گھروں میں پانی نہیں ہوتا. اور کون لائے گا یہ لکڑی، یہ پانی، یہ سب کچھ اس عورت نے کرنا ہے.
उस बहादुर जफाकश मजबूत गयूर पाकिस्तानी औरत ने करना है, जिसको आज हमें सलाम पेश करना है। और मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ जीएम साहब, इनका मेरा बहुत पुराना साथ है, एक बहुत मोहब्बत का रिश्ता है, लेकिन इतनी ज़बरदस्त कारकर्दगी जो आपके मैंने अपने लोगों की कहानियों से सुनी है, मेरा दिल फ़ख्र से भर गया। एक अदारा, और शहीरा साहबा इसका बहुत बड़ा क्रेडिट आपको भी जाता है क्योंकि ये आपका अदारा सो यू कैन टेक मोर ऑफ इट नाउ। क्योंकि देखिए एक माहौल होता है, एक फिजा होती है, और इस 4 दहाई के सफ़र के बाद एज वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट इन पाकिस्तान, जब मैं अदारे में घुसती हूँ तो मुझे पता लगता है कि इस अदारे में ख़वातीन के साथ क्या सलूक हो रहा है, और मुझे देखते ही पता लग गया कि सब अच्छा है। आप आज किस मज़े के आज़ाद फिज़ा में सांस ले रही हैं, जो दिल चाहता है आप कहती हैं, जो सोचती हैं वो कर गुजरती हैं। ये बहुत बड़ी तब्दीली है। और ये जो मैं मायूसी की बातें सुनती हूँ ना, खासकर यूथ में आजकल, कि क्या हो गया पाकिस्तान में, बाहर की कोई नौकरी ढूंढो। खुदा के लिए ये क्या मुल्क है, हम कितने अजीम और बड़े लोग हैं, ये क्या धरती है, इसको समझो। किन कुर्बानियों के बाद हम यहाँ पहुंचे हैं। और ये जो विमेन राइट्स मूवमेंट आपको आज नजर आती है, इसमें किस किस ने कितने कितने डंडे खाए, आंसू गैस, जेलें काटी हैं हम लोगों ने, तो आप लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। मैं जब पाकिस्तान की औरत को देखती हूँ, और मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि आपकी क्या मोहब्बत है औरत के साथ, तो मैं कहती हूँ मेरी औरत से मोहब्बत इसलिए है कि जब औरत घर से निकलती है तो बहुत मुश्किलात का सामना करके निकलती है, अपने बच्चों को छोड़ के, अपनी सास की बातें सुन के, अपने खामन की नाराज़गी मोल लेके। अगर ये सब ना हो तो मोहल्ले के लोगों के फिक्रे, पड़ोसियों के ताने, और ये पढ़ी लिखी फैमिलीज़ में भी होता है। आप ये ना समझें कि औरत सिर्फ जो ग्रास रूट की है वो तशद्दुद का शिकार है। तशद्दुद की बहुत सारी फॉर्म्स हैं, ज़हनी भी है, इकोनॉमिक भी है, सेक्शुअल भी है। So there are many forms and types of harassment and violence against women. So कोई ना कोई एक फॉर्म औरत फेस करती है। लेकिन मैंने जहाँ से बात शुरू की थी, मैं वहाँ वापस आती हूँ कि इस लड़ाई में जो हमने अपने आप को फेमिनिस्ट कहा, तो फेमिनिस्ट का मफहूम हम भूल गए। फेमिनिज्म ये कहता है कि जेंडर इक्वालिटी हो फॉर मेन एंड वेमेन। देखिए, अभी आपने देखा एक वालिद को, मैं फख्र से कहती हूं कि आज मैं जो कुछ हूं, जिस मुकाम पे हूं, मैं अपने उस वालिद की वजह से हूं, जिन्होंने 19 साल की उम्र में मुझे वलायत पढ़ने के लिए भेजा, और खुद उनकी तालीम एक छोटे से गांव में एक बेरी के नीचे एक टाट के ऊपर चलने वाले स्कूल से हुई थी। सो अगर वो सोच मेरे वालिद की उस वक्त ना होती तो आज इस मुकाम पर मैं ना होती। सो देखिए, ये हमें कोहिजन चाहिए, माशरे में कोहिजन चाहिए, एक्सट्रीमिज्म नहीं चाहिए। हमने दोनों जेंडर्स को साथ लेके चलना है। कोई चीज़ कंप्लीट नहीं हो सकती अगर उसमें हमारे रोल मॉडल्स, जो हमारे वालिद, भाई, बेटे और शौहर की सूरत में होते हैं, वो हमारे शाना बशाना ना हो। इस जंग को अगर मुकम्मल करना है तो इसमें मजबूती लाएं। मर्द से नफरत जो हम बढ़ा रहे हैं और जो हम एक्सट्रीमिज्म की तरफ जा रहे हैं 8 मार्च को, असल मफहूम इक्वल राइट्स का ये नहीं है। इक्वल राइट्स आर फॉर बोथ।
دیکھیے میں نے یہ بات کچھ دن پہلے بھی کہی کہ جو اسٹیریوٹائپس بن گئے ہیں نا کہ مضبوط عورت اسٹرانگ اگر ہے مردانہ وار لڑ رہی تھی. کیوں؟ زنانہ وار نہ بھی کہیں تو عورت مضبوط ہے. ایک اسٹرانگ عورت ہے تو اس کی قدر کریں. اور ایک مرد کسی جگہ رو پڑا تو آپ نے کہا وہ عورتوں کی طرح رو رہا تھا. پلیز سینسٹیوٹی کو زندہ رہنے دیں مردوں میں. اپنے بیٹوں کو عادت ڈالیں کہ اگر کوئی معاشرے میں دکھ ہے یا خاندان میں کوئی ٹریجڈی ہو گئی ہے تو بیٹا بھی کھل کے روئے, ورنہ وہ رلائے گا. اور ہم نہیں چاہتے کہ ہم اپنے بچوں کی ٹریننگ ایسے کریں کہ وہ صرف اپنی بیویوں کو رلانا جانیں. ہم چاہتے ہیں کہ دونوں ہنسیں تو ساتھ میں اور روئیں تو اکٹھے بیٹھ کر. میں آخر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پاکستان کی اس وقت جو ضرورت ہے وہ معاشی دوڑ میں خواتین کی شمولیت ہے. اگر آپ نے فیصلہ سازی میں شامل ہونا ہے, اگر آپ نے معاشرے میں اپنا مقام بنانا ہے, اپنی بچیوں کو پہلے اپنی تعلیم مکمل کرنی ہے, پھر بچیوں کو پڑھانا ہے, اپنی صحتیں اچھی رکھنی ہیں, اپنی پروٹیکشن کرنی ہے, اس سب کے لیے راستہ کیا ہے کہ ہم خود مختار ہوں. اور خود مختاری کے لیے ہم نے معیشت میں اپنا حصہ ڈالنا ہے, اس کے لیے کوششیں کرنی ہے. حکومت پاکستان اس میں کوئی کمی نہیں چھوڑے گی. انشاءاللہ تعالی ہم دن رات اس کے لیے محنت کر رہے ہیں, لیکن سب کچھ حکومت اکیلے کبھی نہیں کر سکتے. اس میں سول سوسائٹی کو اور اس میں تمام ان لوگوں کو جو سٹیک ہولڈرز ہیں شامل ہونا ہوگا, اپنا حصہ ڈالنا ہوگا. اگر آپ یہ کہیں کہ میں اکیلی کچھ کر دوں تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ سب لوگ مل کر اور آج سے اور ابھی سے اس جنگ کو شروع کریں. ہم نے غربت کو اس معاشرے سے نکالنا ہے. وہ غربت جس میں اگر 4 افراد غربت کی لکیر سے نیچے ہیں تو 3 چہرے عورت کے ہیں پاکستان میں. اس کو ہم نے بدلنا ہے. اور یہ بھی کہنا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے جہاں ٹوٹل جینڈر ایکوالٹی has been achieved. If any country claims this today, it is a lie. اپنی جد و جہد جاری رکھو. مایوسی گناہ ہے. جو کچھ مل گیا ہے اس کے لیے اپنے ملک کا, اپنے معاشرے کا, اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو اور ان کی طرف دیکھو جن کو وہ سکول نہیں ملا, وہ کالج نہیں ملا, وہ پی ٹی وی کا اسٹیشن نہیں ملا جہاں وہ پروگریس کر سکتے. ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جو بہت پریولیجڈ ہیں, بہت خوش قسمت ہیں. ساری خواتین اتنی پریولیجڈ نہیں ہیں. ان کا ہاتھ پکڑ کے ہم نے چلنا ہے. اگر شہیرہ آج اس کرسی پہ بیٹھی ہیں اور وہ باقی جونیئر خواتین کو دیکھ رہی ہیں تو our goal is met, my target is achieved. ایک عورت اوپر جاتی ہے. ہمیں ہر سٹیج پہ لیڈرز چاہیے, ہر سیگمنٹ آف سوسائٹی میں ہر لیول کے اوپر لیڈرز چاہیے خواتین. لیکن اوپر جب آ جاتا ہے اس کو نچلے والی خواتین کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ بٹھانا ہے. یہ نہیں بھولنا اسکول کی پرنسپل نے کہ جو گیٹ پہ آیا کھڑی ہے وہ بھی ایک عورت ہے. یہ نہیں سوچنا پولی کلینک کی ہیڈ آف گائنی نے کہ وہاں پہ نرسز بھی کام کرتی ہیں. اور جو ہمارے ملک میں جو اچیورز ہیں, ہائی اچیورز, دیکھیے فائنینس منسٹر ابھی ہماری, پرائم منسٹر ینگسٹ ان دا ورلڈ اینڈ دا فرسٹ مسلم وومن, ملالہ یوسف زئی 17 سال کی نوبیل پرائز لے رہی ہے. مطلب کیا اچیومنٹس ہے. سپریم کورٹ کی جسٹس دیکھیں آپ, فوج میں میجر جنرل دیکھیں آپ,
17 साल की बच्चियां एयरफोर्स में जेट फाइटर पायलट्स हैं. So we are big achievers, but the bottom line is that we have to be in this together. हमें इकट्ठे होके एक दूसरे का हाथ पकड़ के इस माशरे की बेहतरी के लिए काम करना है और कभी भी अपने मुल्क से मायूस नहीं होना, क्योंकि पाकिस्तान से बेहतर मुल्क पूरी दुनिया में कोई नहीं है. मैम नीलूफर, आपसे इल्तमास है आप यहाँ पर आइएगा, और इसी के साथ शहीरा शाहिद साहिबा, मैम आपसे इल्तमास है सोवेनियर्स जो है वो देंगे. सबसे पहले मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगी फरजाना कासिम, सुमेरा अरशद, शबनम शबाब, मोहम्मद आरिफ, शाहीन. अब मैं GMPTV ड्रामा एंड फिल्म एकेडमी इमरान सिद्दीकी साहब, सर आपसे इल्तमास है कि सोवेनियर्स जो है वो शहीरा शाहिद साहिबा और नीलूफर बख्तियार साहिबा को दीजिएगा. थैंक यू.